السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز حاضرین کرام، قابل احترام بزرگان دین، برادران اسلام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ دربار میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔
حاضرین کرام، اسلامی نیا سال کا آغاز ہے۔ محرم الحرام کی آج تیسری تاریخ چل رہی ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کی حرمت کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں بڑے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک جب سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے یہاں تو ان مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ 3 مہینے تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، دوسرے نمبر پر ذی الحجہ کا مہینہ، تیسرے نمبر پر محرم الحرام کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ مہینہ، چوتھا مہینہ رجب المرجب کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ عام طور پر جو دین سے ناواقف احباب ہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کلیکشن نہیں، دین سے کوئی وابستہ نہیں، ایسے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ اتنی جو فضیلت والا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کی برکت سے یہ مہینہ مبارک ہو گیا، برکت والا ہو گیا، حرمت والا ہو گیا، ادب و احترام والا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ مہینہ تو شروع ہی سے مبارک اور مقدس مہینہ چلا آ رہا ہے۔ آگے چل کر کے آپ بخوبی اندازہ لگائیں گے کہ یہ مہینہ پچھلے نبیوں کے زمانے سے بھی بڑا حرمت والا، مقدس مہینہ، عظمت والا، ادب و احترام والا مہینہ چلا آ رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہونا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید فضیلت کی دلیل ہے۔ غرض کے روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے جب دنیا میں روانہ فرمایا، 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور امی جان حوا یہ دونوں کی جدائی ہو گئی۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 300 سال کے بعد میں جو توبہ اللہ نے قبول فرمائی وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس محرم کا مہینہ عظمت والا کیوں ہو گیا، حرمت والا کیوں ہو گیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یہ مہینہ مقدس اور حرمت والا تو آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر سنیے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کشتی جس پر سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام، 6 مہینے کشتی میں سوار تھے۔
ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر تفسیر کی ایک مقدس تفسیر ہے، پوری دنیا میں اس تفسیر کو مانا جاتا ہے، پوری دنیا کے علماء اس تفسیر پر متفق ہیں، متحد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ تمہارے جو ماننے والے ہیں فالوورز کشتی میں سوار کر لو، رجب کے 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی، 6 مہینے تک طوفان تھا۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ اب اس زمانے میں اگر کہیں سیلاب آ جائے، 1 ہفتہ 15 دن، کیا حالت ہوگی؟ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں انسان چلے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، جبکہ 6 مہینے طوفان تھا۔ تاریخ کے اندر یہ موجود ہے۔ رجب کے 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، وہ کشتی جو ہے گھومتی رہی، پھرتی رہی، آخر میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر یہ کشتی 7 چکر لگائی، کعبۃ اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ جب جا کر کے 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد کشتی رکی، جب سیلاب رک گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ محرم کا مہینہ اس زمانے سے عظمت والا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا، وہ بھی 10ویں تاریخ تھی محرم کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی، حتیٰ کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کعبۃ اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا تھا یہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو چڑھایا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو نکاح ہوا وہ بھی محرم کے مہینے میں نکاح ہوا۔ اس روایت کو آپ سامنے رکھیں، معاشرے پر آپ دیکھیں، معاشرے کے اندر کتنے احباب ہیں جو محرم کے مہینے میں شادیاں کرتے ہیں، اور کتنے احباب ہیں جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ، آقا نے فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی۔ وہ علی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ان دونوں کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا۔ کیسے مسلمان ہیں آج ہم لوگ، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بے برکتی والا مہینہ تصور کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم بڑی حرمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس مہینے کی تاریخ کو بھلا دیا، اپنے ذہنوں سے نکال دیا، تاریخ کے اوراق کو ہم نے نہیں گھوما، تاریخ کے اوراق کو ہم نے نہیں چھانا، قرآن کے مطابق ہم نے جو ہے نہیں زندگی بسر کی، قرآن کے اندر ہم نے تدبر نہیں کیا، احادیث کے اندر ہم نے غور و فکر نہیں کیا، صحابہ کرام کی زندگی میں ہم نے غور و فکر نہیں کیا، حضرات تابعین کی زندگی میں ہم نے غور و فکر نہیں کیا، حضرات تابعین کی زندگی میں ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، حضرات اولیاء کی زندگی میں ہمیں کبھی جو ہے غور و فکر نہیں کیا، لیکن ہم تو رسم و رواج کے اندر جکڑے گئے ہیں، رسم و رواج کے زنجیروں میں ہم کو باندھ دیا گیا ہے۔ ایک تو شیطان کی چال ہے، ایک تو نفس کی چال ہے، ایک تو خواہشات کی چال ہے، ایک تو زمانے کی چال ہے، ایک تو یہودیوں کی چال ہے، ایک تو نصرانیوں کی چال ہے، ایک تو مشرکین کی چال ہے، ایک تو غیروں کی چال ہے کہ ایمان والے کو ایمان سے دور کر دیا جائے، ایمان والے کو قرآن سے دور کر دیا جائے، ایمان والے کو حدیث
سے دور کر دیا جائے، مسلمان کو نبی سے دور کر دیا جائے، مسلمان کو صحابہ سے دور کر دیا جائے، مسلمان کو حضرات اولیاء کے طرز عمل و طریقے سے دور کر دیا جائے، یہ شیطان اور نفس دنیا کے جو کافرین و مشرکین یہودی و نصرانی ان تمام احباب کی یہ کوشش کے اندر وہ کامیاب، ہم ناکام ہو گئے۔ اسلام کی پوری تاریخ کو ہم نے بھلا دیا دوستو، بھلا دیا۔ یہ مہینہ کیا، اس کی عظمت کیا، اس کی برکت کیا، اس کی حرمت کیا، اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، کیا ہم نے کیا ہے؟ کیا ہم نے صلہ دیا ہے صحابہ کرام کو؟ کیا ہم نے صلہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ہم نے صلہ دیا ہے اہل بیت کو؟ کیا ہم نے جو ہے صلہ دیا ہے شہداء عظام کو؟ کیا ہم نے صلہ دیا حضرت حسنین کریمین کو؟ اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگوں کی۔ فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا۔ معاشرے کے اندر نکاح کی ذکر محرم میں نہیں آتی، جیسا ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو، تاریخ کی روشنی میں بات کرتے ہوئے معاشرے پر بھی کچھ گفتگو کرتے چلوں گا۔ جیسا ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہو، نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنا، بات چیت نہیں کرنا، گھر نہیں لینا، گھر نہیں دینا، کاروبار نہیں کرنا، کاروبار کی بات نہیں کرنا، فلانی جگہ نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، لا حول ولا قوت۔ ایک ایمان والے کے ذہن میں ایسی بات، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کے اندر ایمان مضبوط ہے کبھی ایسے خیالات کو دل و دماغ نہیں لائے گا۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سارے کام، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ساری باتیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سارے تصورات، دوستو ہم کب تک یہ کام کریں گے؟ آخر نہیں مرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ مرنا ہے نہیں مرنا ہے؟ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھائیں گے صحابہ کرام کو، شہداء عظام کو، جنہوں نے قربانیاں دے کر جسم کے ایک ایک قطرے کو نچوڑ کر کے اسلام کے باغیچے کو سرسبز و شاداب بنا گئے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ غرض کے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ کون سے مہینے میں ہوا؟ محرم کے مہینے میں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ جو ہے حسنہ ہے، نمونہ حسنہ ہے۔ جینے میں حسنہ، جینے میں نمونہ، کھانے میں اسوائے حسنہ، پہننے میں اسوائے حسنہ، شادی بیاہ میں نبی نمونہ، معاملے میں نمونہ، معاشرت میں نمونہ، کاروبار میں نمونہ، سفر میں نمونہ، حضر میں نمونہ، مقام میں نمونہ، مسجد میں نمونہ، بازار میں نمونہ، جنگلوں میں نمونہ، پہاڑوں پر نمونہ۔ غرض کہ آپ آسمانوں کے اوپر چلے جائیں، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہاں ہے اسوہ حسنہ ہماری زندگی کے اندر؟ غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ غرض کی تاریخ کو اپنی جگہ رکھیے، اس کی فضیلت ہے ہی شروع سے، لیکن جو خیالات ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد یہ مہینہ مقدس بن گیا، بالکل یہ خیالات کو نکالیں۔ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 60 سال کے بعد، آدم علیہ السلام کے زمانے میں مبارک مہینہ، اس کی حرمت کا ذکر، اس کی عظمت کا ذکر، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لکھا گیا سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی وہ بھی اسی مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو محرم کی۔
معلوم ہوا کہ یہ مبارک مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مبارک نہیں بنا، اس سے پہلے سے مبارک چلا آ رہا ہے۔ فضیلت کی دلیل تھی مزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی سعادت میں لکھا تھا، ان کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، جو مہینہ شروع سے عظمت والا چلا آ رہا ہے، اسی مبارک مہینے کے اسی جو ہے تاریخ میں میرے محبوب کے نواسی کی شہادت ہوگی، لکھ دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ غرض کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر 2-3 کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، جانتے ہیں میرے دل کے اندر کیا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر آنے والی بات کو اللہ رب العزت جاننے والے۔ فرمایا قرآن مجید کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، ہے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر اس مبارک مہینے کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر، عظمت والے مہینے کے اندر، برکت والے مہینے کے اندر، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں کے اوپر کیوں اپنے آپ کو ظلم کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ جتنا کام کرنے کا حکم دیا گیا اتنا کام کرو، حد سے زیادہ ہم تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی کو زیادہ، طاقت کے مطابق، قوت کے مطابق عمل کرو، اللہ قبول کریں گے، مزید اعمال کی توفیق اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے رسم و رواج کے زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے نفسوں کے اوپر کیوں جو ہے ظلم کرتے ہو؟ اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب میرے محبوب کے اندر ایسی امتی پیدا ہو جائیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے مرد آئیں گے، ایسی عورتیں آئیں گے، خرافات کو پیدا کریں گے، بدعات کو پیدا کریں گے، رسم و رواج کو پیدا کریں گے اور اس کی پوجا کریں گے۔ نفس کی پوجا ہوگی، خواہشات کی پوجا ہوگی، رسم و رواج کی پوجا ہوگی، اور بہت سارے بدعات کے کام کو انجام دے کر دین کا حصہ سمجھ کر، دین کا جز سمجھ کر کے، دین کا کام سمجھ کر کے کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اٹھاؤ قرآن مجید، دیکھو اس آیت کو پڑھو، دیکھو اس کا ترجمہ کرو، دیکھو اس کی تشریح کو، کیا لکھا ہے مفسرین کرام نے۔ بدقسمت قوم ہیں ہم لوگ، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، سنت و شریعت سے دوری، اسی لیے تو آج ہماری حالت یہ ہو رہی ہے، کہیں ہمارا مقام نہیں۔ غیر آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح جو کاٹ رہے ہیں، یہ غلطی ان کی نہیں، یہ قصور ان کا نہیں، قصور تو ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، صحابہ کرام کی کیسے اعمال تھے؟ جہاں جاتے فتح، انسان تو انسان، شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ کون صحابہ کرام؟ فرشتے، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، مقدس طبقہ، پوری امت میں، پوری کائنات میں، انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کرام کا بڑا مقدس طبقہ تھا، وہ ایسی جماعت تھی۔ کب ایمان لائے؟ کسی کی عمر 50 سال تھی، 60 سال تھی، کسی کی آخری عمر تھی موت کے قریب قریب، کوئی 10 سال کی عمر میں، کوئی بچپنے میں، کوئی 15-20 سال کی عمر میں، 20 سال تک کفر و شرک کی زندگی میں تھے، 25-50 سال تک کفر ضلالت کی زندگی میں تھے۔ آقا کی صحبت نصیب ہوئی، زندگی تبدیل ہو گئی، زندگی تبدیل ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، ایک کی بھی پیروی کر لو، اتباع کر لو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ بھی تو انسان تھے، وہی قرآن ان کے پاس تھا، وہی قرآن ہمارے پاس، ان کا بھی وہی کعبہ، ہمارا بھی وہی کعبہ، ان کے نبی بھی وہی، ہمارے نبی بھی وہی، نہیں ان کا قرآن کوئی دوسرا تھا؟ نہیں، وہی قرآن، جو قرآن اس وقت تھا وہی قرآن آج میرے اور آپ کے پاس ہے، قیامت تک وہی رہے گا، تبدیلی نہیں آئے گی۔
کیا ہم نے کام کیا ہے؟ کہاں تک ہم جمے رہے دین پر، شریعت پر، اسلام پر؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئے 2-3 کام کرنا ہے. اس کی پابندی مجھے بھی کرنا ہے، اس کی پابندی آپ کو بھی کرنا ہے. سب کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب محرم کا روزہ جو فرض تھا یہ تو منسوخ ہو گیا اس کا حکم، اب رمضان کے روزے فرض ہیں. چونکہ اسے باقی رکھنے کے لیے آقا نے فرمایا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت اور مستحب قرار دیا گیا. روزہ رکھتے تھے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو تشریف لائے. دیکھا یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں مسلمان، یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ پوچھا گیا بھائی تم جو اس دن عاشورہ کے دن، محرم کی 10ویں تاریخ کے دن جو روزہ رکھ رہے ہو کیا وجہ ہے؟ یہودیوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے بچا کر دریا کے اندر راستے بنا کر، سمندر میں راستے بنا کر نجات دی. اس کے شکرانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے تھے ایک روزہ رکھا تھا. آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا فرعون کا لشکر پیچھے تھا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے سامنے تھے. اللہ کا حکم تھا نکلو، موسیٰ علیہ السلام نکل رہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے ماننے والے، پیچھے سے فرعون اس کا لشکر. دیکھا سامنے سمندر ہے، اب کیا کیا جائے؟ سامنے سمندر، پیچھے ظالم کا لشکر فرعون کا. اللہ سے التجا کی یا اللہ یہاں تو سمندر ہے، پیچھے تو ظالم ہے، دشمن ہے. اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، سمندر میں مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے سے سمندر میں مارا، 12 راستے بن گئے. کتنے راستے؟ 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے عافیت کے ساتھ پار ہو گئے. فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا، دیکھا او سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی نکل پڑا پوری قوم کے ساتھ، لشکر کے ساتھ. دریا کے بیچ میں پہنچا، اللہ کا حکم ہوا کہ راستے بند ہو گئے، پانی آپس میں آ کر کے مل گیا. فرعون اور فرعون کے ماننے والے، اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پار ہو کر کے واپس عافیت کے ساتھ میں آئے، دیکھا فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا. اس کے شکرانے پر موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک روزہ رکھا تھا. یہودیوں نے کہا بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون ظالم سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے پر ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں. آج ہی کا دن ہے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی 10ویں محرم کو، اس کے شکرانے پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھو ایک پوائنٹ کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے آقا کیا فرما رہے ہیں یہاں پر. فرمایا میرے صحابہ آج کا دن ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آج کا دن یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن دونوں کے اندر مشابہت موجود ہے، دونوں کے اندر ملاپ ہے، آپس میں میل ہے، جوڑ ہے. وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آج کا دن ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. میرے صحابہ اس سال ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سال اگر میں باقی رہا، اللہ نے مجھے باقی رکھا، ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ ایک روزے کے ساتھ ایک اور ملا کر کے رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے، کنیکشن ختم ہو جائے. وہ جو ایک روزہ رکھ رہے ہیں، ہم ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھیں گے.
اب اندازہ لگائیں یہودی جو کام کر رہے تھے وہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، مکروہ کام نہیں تھا، حرام کام نہیں تھا، گناہ کبیرہ کا کام نہیں تھا، نافرمانی کا کام نہیں تھا، حکم عدولی کا کام نہیں تھا، وہ بھی عبادت روزہ رکھ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا ہم بھی روزہ، لیکن ہم بھی روزہ وہ بھی روزہ، دونوں کی مشابہت ہے، اس لیے فرمایا کہ ایک روزہ ہم زیادہ رکھیں گے تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں عبادت کے اندر مشابہت کو آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ غیروں جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں، غیروں جیسا لباس ہم پہنتے ہیں، غیروں جیسی چال ہم چلتے ہیں، غیروں جیسی گفتگو ہماری ہے، غیروں جیسا کام ہم کرتے ہیں، آقا اسے کیا پسند فرمائیں گے؟ قدرے کے شروع میں نے ایک حدیث پڑھا تھا، آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اللہ کی عزت و جلال کی قسم انہی کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے محرم کے نام سے؟ ہو رہا نہیں ہو رہا مسلمانوں؟ دل کے اوپر سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہو ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، ایک دن تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑی۔ ارے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا وہ نہ رہے محمد عربی تو میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ محرم کے نام سے کیا نہیں ہو رہا آج؟ کتنا ہم نے عمل کیا۔ یہاں حکم دیا گیا کہ 10ویں محرم الحرام جو آنے والے جمعہ کے دن، آج کے 8 دن جو آنے والا جمعہ ہے شہادت کا دن ہے، فرمایا کہ 2 روزے رکھو، جمعرات جمعہ، جمعرات نہیں رکھ سکتے، جمعہ اس کے ساتھ میں ایک ملا کر ہفتے کا 10ویں تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ میں یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ ملاؤ یا نہیں تو 11ویں تاریخ کا روزہ، بہرحال 2 روزے، 10ویں 11ویں یا نہیں تو 9ویں کا 10ویں کا 2 روزے رکھنا۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیا پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں انسان سے جو سرزد ہو جاتے ہیں، یہ سارے گناہ 1 سال کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے اس روزے کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اس روزے کی فضیلت ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس دن آقا نے فرمایا اور دنوں کے مقابلے میں دوسرے دن میں جو کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں شہادت کے دن اچھا پکا کر خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ۔ اچھے سے مراد جو میسر ہو، عیدین میں جو پکاتے ہیں آقا نے جب فرمایا تو کرنا ہی پڑے گا۔ ناجائز جگہ پر جہاں حکم نہیں، جہاں کرنے پر کوئی اجر نہیں، جہاں کام کرنے پر کوئی ثواب نہیں، وہاں پر تو ہم قرض لے کر کے کام کرتے ہیں، بم مار کرتے ہیں ہم لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، اب حال ہی میں 2-4 دن پہلے جو پٹاخے پھوڑنے کی جو عید آئی تھی غیروں کے یہاں، آپ بتائیں ایمانداری سے غیروں نے زیادہ پھوڑا ہے یا ہماری قوم کے بچوں نے زیادہ پھوڑا ہے؟ بچے تو بچے، بڑوں کو بھی ہم نے دیکھا پھوڑتے ہوئے۔ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں گا، یاد رکھیں، اس سے پہلے ہماری جو عید گئی بقر عید، بعضوں نے اونٹ کی قربانی دی، بعضوں نے بیل کی قربانی دی، بعضوں نے جو ہے بکرے کی، دمبے کی قربانی دی۔ کبھی کسی غیر نے آ کر کے کسی جانور میں حصہ لیا؟ تمہاری عبادت میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، حصہ لیا؟ کبھی کسی نے آیا مسجد کے اندر میں نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا؟ جب ہمارے مذہب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ارے مسلمان تو بتا غیر کے کام کو کیوں اپناتا ہے؟ تو شرم نہیں آتی تجھے؟ ارے پیچھے مہینے کی بات ہے، جب ہماری قربانی میں وہ حصہ نہیں لے سکتا، ہماری عبادت میں وہ نہیں آ سکتا، اس کی عبادت میں ہم کیوں حصہ لیں؟ اسی لیے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا جس کے کام کو ہم کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، موت کے بعد محشر میں بھی اس کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔
آقا کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، صحابہ کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، اولیاء کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، اقطاب کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، ابدال کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، غوث کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، وہ جو ہے ایک پیر اور ایک اولیاء کامل کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، عالم کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، حافظ کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، امام کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، مؤذن کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، دیندار کے بازو کھڑے ہونے کے بجائے، بتاؤ دوستو، ایک کافر کے بازو اگر کوئی کھڑا ہوگا، مشرک کے بازو کھڑا ہوگا، یہودی کے بازو کھڑا ہوگا، مجوسی کے بازو کھڑا ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ یقیناً نبی کے بازو کھڑے ہونے سے نجات، جنت کا مستحق، یقیناً صحابہ کے بازو کھڑے ہونے پر یا جو ہے نجات کا پروانہ ملے گا، جنت کا مستحق، یقیناً اولیاء کی صحبت میں کھڑے ہونے کے لیے نجات کا پروانہ، جنت کا مستحق، علماء کے بازو کھڑے ہونے کے لیے جنت کا پروانہ اور مغفرت کا پروانہ، حفاظ کے بازو کھڑے ہونے کے لیے مغفرت کا پروانہ، دیندار کے بازو کھڑے ہونے کے لیے، نمازی کے بازو کھڑے ہونے کے لیے محشر میں مغفرت کا پروانہ، جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن ایک غیر کافر مشرک مجوسی کے بازو اگر کوئی کھڑا ہوگا اس کی نجات ہوگی؟ کہاں ہوگا اس کا حشر؟ دو ٹھکانے ہیں وہاں پر، ایک جنت کا ٹھکانہ ہے، ایک جنت کا باغ ہے جس کے اندر دودھ کی نہر ہے، جس کے اندر پانی کی نہر ہے، جس کے اندر شراب کی نہر ہے۔ شراب سے مراد یہ سڑی ہوئی گندی شراب نہیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اٹھاؤ قرآن پاک کا 29واں پارہ سورہ دہر، دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرماتی، پاک شراب۔ یہاں کے شراب کو پینے سے آدمی کی ہوش خراب ہو جاتی ہے، ماں کی تمیز نہیں، بہن کی تمیز نہیں، بیٹی کی تمیز نہیں، بیوی کی تمیز نہیں، مرد عورتوں میں تمیز نہیں، چھوٹے بڑوں میں تمیز نہیں، بزرگوں میں جوانوں میں تمیز نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں۔ ایسی شراب جس کے استعمال کرنے سے دماغ سڑ دیا جائے گا، ایسی شراب جس کے استعمال کرنے سے دماغ سڑ جائے گا، ایسی شراب جس کے استعمال کرنے سے ذہن گندا ہو جائے گا، دل گندا ہو جائے گا، آنکھ گندا ہو جائے گی، زبان گندا ہو جائے گی، کان گندے ہو جائیں گے، جسم کا ہر عضو گندا ہو جائے گا، سڑ جائے گا، چہرے پر اللہ کی لعنت برسے گی، لعنت۔ وہ شراب، شرابن طہورا، پاک شراب جس کے پینے سے ذہن کے اندر تیزی آ جائے گی، زبان کے اندر چاشنی آ جائے گی، زبان میں مٹھاس آ جائے گی، آنکھوں کی بصارت میں تیزی آ جائے گی، کانوں کی سماعت میں تیزی آ جائے گی، دل پاک ہو جائے گا۔ ارے یہ آنکھ اتنا پاک ہو جائیں گے، اتنا پاک، بغیر کوئی پردے کے اللہ کی دیدار کو عافیت کے ساتھ کرے گا۔ ایسی شراب، وہ باغ کے اندر شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، میٹھے پانی کے چشموں کی جو ہے نہر ہوں گی۔ ایک ٹھکانہ ہے جہنم جس میں ویل بھی ہوگی، جس میں ہوتنا بھی ہوگی، جس میں بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے اسدے، بڑے بڑے بچھو۔ میں عرض کر رہا تھا، آقا نے فرمایا جو قوم کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گی اسی کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ غیروں جیسا ہم کام کریں تو انہی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ میں جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ آج کا دن پکاؤ، دوسرے دنوں کے مقابلے میں اچھا پکاؤ، بریانی پکاؤ، خشک قورمہ پکاؤ، جو میسر ہے، جو طاقت پکاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و عیال، بچے ہی، بیوی ہے یا ماتحت، آپ کے زیر ماتحت میں جتنے کام کرنے والے آپ کھلاؤ ثواب کے نیت سے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ سوال پیدا ہوتا نہیں؟ فضیلت بولے تو بہت خوش ہم لوگ۔ اس کی کیا فضیلت؟ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن اگر کوئی دوسرے دنوں کے مقابلے میں اچھا پکا کر کھائے کھلائے، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں، اس کی روٹی میں اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں آئندہ سال تک۔ آئندہ جمعہ آپ نے پکا لیا، کھا لیا، اتباع سنت کی نیت سے،
اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی کی اگر زاویہ نگاہ بدل جائے دنیا کے کام کو بھی دین کا کام بنا سکتا ہے. صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی، نیت کے اندر فرق. آدمی کی نیت صحیح ہے، آدمی کی نیت اچھی ہے، دنیا کے کام کے لیے جو قدم اٹھا رہا ہے اس پر بھی اجر دیا جائے گا. فرمایا کہ آج کا دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو پکا کر کھاؤ کھلاؤ، آئندہ 1 سال تک روزی روٹی میں، تجارت میں، ملازمت میں اللہ وسعت عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کے زندگیوں میں روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے، عمروں میں، جان میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے. قبولیت کی گھڑی جمعہ کا دن آمین تو کہو دوستو، اللہ قبول فرمائے. یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج کیا ہوتا ہے 10ویں محرم کو؟ کھچڑا پکنا بہت ضروری ہمارے گھر میں. نہیں کھچڑا بھی شربت نہیں پکیا تو محرم ہوا چ نہیں، شہادت ہی نہیں ہوئی. استغفر اللہ. نیزوں کے چھاؤں میں، نیزوں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں، جنگل و بیابان کے اندر، کربلا کے میدان میں آئندہ جمعہ کہوں گا شہادت کیسی ہوئی. آج مسلمان کیا بنا رکھا ہے، شہادت کا پورا پس منظر آئندہ جمعہ کہوں گا انشاءاللہ. ارادہ نہیں تھا میرا. گزشتہ جمعہ مسلسل طریقے سے میں نے یہاں جو ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجد قلیل کے علاقے سے آتے ہیں وہ سنا ہوگا انہوں نے، مسجد قلیل میں ہم جب تھے 10 جمعہ تک مسلسل شہادت کے پس منظر کو ہم نے عرض کیا تھا. جب یہاں پر ہم آئے اس سال بھی ہم نے شہادت کے پورے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو ہم نے بیان کیا. ارادہ تو اس مرتبہ نہیں تھا. دوستو احباب نے درخواست کی حضرت اس کے متعلق کچھ گفتگو کر دیا جائے تو یاد تازہ ہو جائے گی، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. امام حسین نے کیا سبق ہمیں دیا ہے، کیا درس دیا ہے، کربلا کے میدان سے کیا آواز دی ہے، کیا صدا دی ہے، اہل بیت نے کیا صدا دی ہے ہم لوگوں کے لیے، امت کے لیے جو ہے آخری فرد تک کے لیے ان کی کیا ندا ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ شہادت کے پس منظر کو عرض کروں گا. لیکن اب ایک کام تو روزہ رکھنا، 2 روزے، 9ویں تاریخ کا 10ویں تاریخ کا، یا نہیں تو 10ویں 11ویں 2 روزے رکھو. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف، اللہ راضی ہو جائے گا. دوستو ہم تو دنیا کے کام کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا والا راضی ہو یا ناراض ہو کچھ بھی بگڑنے کا نہیں. دنیا والا کوئی راضی ہو گیا تو فائدہ نہیں، دنیا والا ناراض ہو گیا تو نقصان نہیں. اللہ نبی ناراض ہو گئے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. سمجھ لو اللہ کے رسول راضی ہو گئے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ کامیاب. اطاعت ہو اللہ کی، اطاعت ہو نبی کی، اطاعت ہو نبی کے غلاموں کی، حضرات صحابہ و اولیاء کی، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. کب تک دنیا والوں کو خوش کرنے کی ہم فکر کریں گے؟ دنیا والے کے خوش ہونے سے کیا، ناراض ہونے سے کیا. جس مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا، زندگی گزارنے کا سامان دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، انگنت نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، اس مالک کائنات کو راضی کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں گے، میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. فرمایا کہ 2 روزے 1 سال کے گناہ معاف. پکاؤ کھاؤ کھلاؤ. کھچڑا شربت اس کا ذکر نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ملتا، نہ اولیاء کی زندگی میں بھی نہیں ملتا. یاد رکھو دوستو،
نام کو زبان پر حضرات اولیاء کا نام لے کر کے اچھل اچھل کر کے پڑھنا، یہ چونچلے حرکتوں کو چھوڑو، نہیں چلیں گے یہ کام، یہ دعوے۔ اولیاء کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی کہاں، سمجھا ہی کہاں، ہم نے دیکھا ہی کہاں ہم نے۔ کام وہ کرو جس کا حکم آقا نے دیا، کام وہ کرو جس کا طریقہ آقا نے بتایا۔ غیر غلط ہم کام کریں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ جن کے نام کو لے کر کے آج ہم ناچتے ہیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن پکڑ لیں، گریبان کو پکڑ لیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، یاد رکھو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت حسن پکڑ لیں یا حضرت حسین پکڑ لیں یا صحابہ کرام جو شہید ہوئے حضرت عمر پکڑ لیں، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے پس منظر کو، حضرت عثمان ذوالنورین پکڑ لیں، حضرت علی حیدر کرار پکڑ لیں، ہزاروں کی تعداد میں دین کے اس باغیچے کو باقی رکھنے کے لیے جنہوں نے اپنے جسم کی ایک ایک خون کے قطرے کو بہایا، اگر پکڑ لیں کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یاد رکھیں کھچڑا پکنا ضروری کوئی ضروری نہیں، شربت بنانا ضروری کوئی ضروری نہیں۔ دین کس سے معلوم بگڑتا ہے؟ سو پرانے بڈھے جو احباب ہوتے ہیں سب کے لیے نہیں، ہاں پرانے بڈھی اماں نانی اماں اللہ کے فضل سے دیندار بھی ہیں، بے دیندار بھی ہیں، جو احباب عمر دراز جن کے اندر دین ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، استطاعت اللہ نے دیا ہے، اللہ والوں کے دامن کو پکڑ کر ہیں، حضرات علماء سے وابستہ ہیں، ان کو معلوم کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ بعض ایسے بڈھی اماں دادی اماں نانی اماں دین جو بگڑا ہے یہ دادی اماں نانی اماں سے بگڑا ہے، وہ ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کرے ہیں۔ بڑے پٹا پٹی کے جو ہے نکھر اور شرٹ پہنتے تھے، اب کیوں نہیں پہنتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے اس زمانے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، یہاں پر بزرگ آبا بیٹھے، معافی چاہتا ہوں میں حالات حاضرہ پر بات کروں، جب لوگ کہتے ہو ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کرتے، آپ بتاؤ ایمانداری سے اس زمانے میں کپڑے کیسے پہنتے تھے؟ چپل نصیب نہیں تھا، اب کیوں چپل پہنتے ہو؟ بوٹ کیوں پہنتے ہو؟ سوٹ کا کیوں استعمال کرتے ہو؟ پٹا پٹی کا ایک بنین ایک شرٹی یا نکھر پہنتے تھے، اب کیوں نہیں پہنتے؟ اس زمانے میں فین نہیں تھا، استعمال کیوں فین کرتے ہو آپ؟ اس زمانے میں مکسی کوکر کا اس سے جو ہے انتظام نہیں تھا، آج کیوں انتظام کرتے ہو؟ یہ ساری چیزوں کو باپ دادا یاد نہیں آتے، دین کے معاملے میں باپ دادا یاد آ جاتے، وہ یہ ہمارے دادا کرے ہمارے باپ کرے فلاں کرے فلاں کرے، یہ باپ دادا کو معلوم نہیں تھا، ان کے لیے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اے اللہ میرے بڑے دنیا سے چلے گئے، ان کو نہیں معلوم تھا، میرے باپ دادا جو خاندان کے اندر جو کام کو کرنے والے ہیں رسم و رواج کو دین کا کام سمجھے ہوئے تھے، اللہ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، اس وقت بتانے والے نہیں تھے، یا بتانے والے تھے ان کے پاس یہ نہیں گئے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے کرم سے تو ان کے گناہ کو معاف فرما، خطا کو درگزر فرما، اے اللہ تو آپ سے راضی ہو جا۔ یہ نہ کرنا، ہم کب تک ہم کہیں گے ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے؟ آج کے بیان کے بعد کوئی کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ کر کے کام کریں، فائدہ ہوگا۔ نہ کھچڑے کا ذکر نہ شربت کا ذکر۔ اور دوسری بات، ایسے ایسے عقائد ہیں ہمارے اندر، ایسے ایسے عقائد۔ اب ذی الحجہ کے آخری میں شادی ہوئی، فون آیا ایک نوجوان کا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بھائی پوچھو۔ ابھی میری شادی ہو کر ایک ہفتہ ہوا، سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی الگ ہو جانا کہتے۔ میں بولا یہ کتے قدرے پر بھروسہ نہیں، دین میں نہ کتے ہے نہ قدرے ہے، دین تو صاف ہے، حامیم والکتاب المبین، قرآن مجید تو کھلی ہوئی ہے، قیامت تک کھلی رہے گی، حدیث کھلی ہوئی ہے، شریعت کھلی ہوئی ہے، نبی کا طریقہ کھلا ہوا ہے، دین
دین چھپا ہوا نہیں. جو چھپانے والا وہ چور ہو سکتا ہے, وہ ڈاکو ہو سکتا ہے, وہ ملوم ہو سکتا ہے, وہ نالائق ہو سکتا ہے, وہ بدبخت ہو سکتا ہے, وہ دیانتدار نہیں ہو سکتا, وہ امین نہیں ہو سکتا, وہ امانتدار نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا جو دین کی باتوں کو چھپائے گا, شریعت کی باتوں کو چھپائے گا, حق کو واضح نہیں کرے گا, حق کو بیان نہیں کرے گا, چاپلوسی کرے گا, چمچا گیری کرے گا, لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر کے بات کرے گا, ایسوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے, ایسوں پر اللہ کے نیک بندوں کی لعنت ہوتی ہے. میری اپنی بات نہیں, قرآن مجید اٹھاؤ, دوسرا پارا اٹھاؤ, اٹھا کر کے تیسرے رکوع کے اندر دیکھو کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں آج, ارے جن احباب کو معلوم نہیں, بتاؤ عمل کر لیں گے. اگر کسی کو ایک راہبر بنا لیا جائے, امیر بنا لیا جائے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین کو کھول کھول کر کے بتایا جائے. بتانے کے بعد عمل کرنا نہیں کرنا ان کی ذمہ داری. بہرحال نوجوان کو میں نے کہا یہ دین کے اندر قطع قدرے نہیں, شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے نکاح ہوا, اب جدائی کب تک, شہادت تک ملنا نہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت علی و فاطمہ کا نکاح محرم میں ہوا, آقا کا نکاح حضرت صفیہ کے ساتھ محرم میں ہوا, کہ جدائی ہو گئی. دین کے ایک ایک پارٹ کو باقی رکھا, دین کے ایک ایک حرف کو باقی رکھا, دین کے ایک ایک چیز کو حضرات صحابہ کرام امانت داری سے, دیانت داری سے ہم تک پہنچایا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوتا, نبی فرماتے صحابہ سے, میرے صحابہ نکاح کرنے کے بعد, محرم کا چاند نظر آنے کے بعد شہادت تک میاں بیوی چہرہ نہیں دیکھنا. اور میں نے یہ بھی کہا اچھا بھائی شروع میں, اب آپ کا نکاح ہوا ہے ایک ہفتہ پہلے, آپ کے سسرال والے, سمجھنے کی بات ہے, ذہن میں بات رکھیں, کام آئے گی یہ بات. پہلے سال تو جدا کر دیں گے, اپنی بیٹی کو اپنے گھر کو لے کر چلے جائیں گے. دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے, پانچویں, 50 سال, 60 سال تک میاں بیوی جو جیئیں گے, ہر سال لے کر جائیں گے. انہی سے سوال کر لو جو کہتے ہیں کہ جو ہے نکاح کے بعد جب محرم کا مہینہ آئے گا ملاقات نہیں کرنا, میاں بیوی چہرہ نہیں دیکھنا. انہی سے سوال کر لو کہ آئندہ سال بھی آپ لے کر جائیں گے؟ نہیں لے کر جاتے. ایک شادی ہو کر 10 سال ہو گئے, 15-20 سال ہو گئے, نہیں لے کر جاتے. کیوں؟ اب خرچ بڑھ جاتا وہاں پر. یہاں بچے 4-5 ہو گئے ہیں, نواسے آ گئے, اب بیٹی کے ساتھ ان کے خرچ کو بھی برداشت کرنا پڑتا. نہیں, یہ ڈھکوسلے پن کی علامت ہے. یہ پہلے سال لے کر چلے جاؤ, لے کر جانا یہ موت تک. ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا بیٹی کو لے کر چلے جانا, بیٹی کے ساتھ میں جتنے بچے رہتے ہیں اس کا بھی خرچ برداشت کرنا. ایسا نہیں کرتے, ڈھکوسلے پن کی علامت ہے یہ. لوگ دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ, غرض کے جو ہے اس محرم کے مہینے میں شادی بھی کرنا ہے. کافر تعجب کرتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو اتنا پاک پوتر, تمہاری قرآن مقدس قرآن. ارے ایک اللہ کا بندہ مجھ سے سوال کیا, غیر قوم تھا, کہا کہ مولوی صاحب میں دیکھتا ہوں جب مسلمانوں کے ساتھ میں رہتے ہیں غیر بھائی, غیر مسلم بھائی, اللہ ان کو بھی کچھ سمجھ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ اور بات کہ ایمان نہیں لائے لیکن ہر چیز کو نوٹ کر دے. اس نے پوچھا مولوی صاحب, اس سے پہلے پوچھا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے آپ کے قوم میں مسلمان شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں پوچھا رہے اللہ کے بندے کرتے تو نے دیکھا نہیں, کرتے شادی تم نے دیکھا نہیں. اس نے کہا مولوی صاحب
میری تقریباً 35-40 سال کی عمر ہوگی، اب تک محرم کے مہینے میں مسلمانہ شادی کرے سو نہیں دیکھا میں. کیوں نہیں کرنا کیا؟ میں بولا نہیں کر سکتی بھائی کر رہے ہیں، جہاں کر رہے ہیں تم نے نہیں دیکھا. ایک لاج کو رکھنا ہے، مسلمانوں کے ایک لاج کو باقی رکھنا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، یا تو شادی کی تاریخ طے نہیں ہوتی، یا تو بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، یا تو جہاں شادی ہوتی آپ نہیں دیکھتے. اس طریقے سے میں کہہ کر کے اسے پھسلا دیا، دوسری باتوں میں آ گیا. مطلب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج غیروں کو تک معلوم کہ محرم کے مہینے میں مسلمان شادی نہیں کرتے. کیوں؟ اس مہینے میں کیا خرابی ہے دوستو؟ اگر اس مہینے کے اندر خرابی ہوتی آقا کیوں نکاح فرماتے؟ اگر اس مہینے کے اندر خرابی ہوتی اپنی بیٹی کا نکاح سے کیوں فرماتے؟ اگر اس مہینے کے اندر خرابی ہوتی اپنے نواسے کیوں شہید ہوتے؟ معلوم یہ ہوا کہ مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ، عظمت والا مہینہ، ادب و احترام والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. شادی کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر آپ کے اندر تھوڑا بھی جو ہے ایمان ہے. جس گھر کے اندر بچہ بچی موجود محرم کے مہینے میں نکاح طے کیجیے. یہ ثبوت ہے میں مسلمان ہوں، نبی کا عاشق و غلام ہوں، صحابہ اولیاء کا عاشق و غلام ہوں. زبان سے نہیں عمل سے ثابت کرے. عمل سے، زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان. کوئی کافر کہے ہو میں مسلمان، مانیں گے آپ؟ نہیں. سب کے سامنے تجدید ایمان کلمہ پڑھنا پڑتا، اسلام کے دائرے میں اسلام کے زمرے میں آنا پڑے گا، ختنہ کرانی پڑے گی. جتنے ہمارے کام ہیں یہ سارے کاموں کو انجام دینا پڑے گا. اس کے بعد ہم مانیں گے تو مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں آ گیا. خالی زبان سے کہے میں مسلمان، آپ نہیں مانیں گے. تو ہم اگر عاشق ہونے کا دعویٰ زبان سے کریں نہیں مانیں گے. ثبوت دینا ہے، ثبوت، پروف دینا ہے. کوئی آدمی کہے یہ مکان میرا ہے، اس سے پوچھیں تیرے پاس کوئی پروف؟ جھٹ سے آپ کو کاغذات لا کر دے گا. مالک ہوگا تب دے گا جب یہ دیکھیں گے دستاویز، ہاں یہ مالک ہے. مالک زبان سے ہم دعویٰ کرنا آسان، عمل سے ثابت کریں. محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں آسانی سے خرید سکتے ہیں. ابھی نماز کو آنے سے پہلے ہمارے ایک دوست شاید اس مجلس میں ہوں گے، فون کیا، گھر لینا ہے. کسی نے کہا گھر والوں نے یا باہر والوں نے کہ محرم کا مہینہ ہے شہادت تک نہیں لے سکتے. میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل لے سکتے ہیں، اجازت ہے. کیسے کیسے خیالات ہمارے دل و دماغ میں آ گئے، کیسے کیسے خیالات. یہ عقیدہ تو غیروں کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے دوستو. ہاں اگر دن منحوس ہوتا، رات منحوس ہوتی تو یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قوم عاد ایک قوم گزری ہے، بہت بڑی قوم، بہت طاقتور قوم، قوم عاد. اللہ نے آندھی کے عذاب کو نازل فرمایا، طوفان کے. کتنے دن؟ 7 دن 8 راتیں. 7 دن 8 راتیں مسلسل عذاب، اللہ کا مسلسل عذاب. مفسرین نے لکھا ہے پوری قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا. اگر منحوس سمجھا جائے، پورے دن منحوس، پوری راتیں منحوس، پھر برکت والا دن کون سا رہا؟ کون سا برکت والا دن؟ 7 دن 8 راتیں اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا تو منحوس دن ہو گئے نا. اب برکت والا مہینہ کون سا؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا، حضرت دنوں میں سب سے کون سا بہتر دن ہے؟
مہینوں میں کون سا مہینہ بہتر و افضل ہے؟ اعمال میں سب سے اچھا اعمال کون سا ہے؟ 3 سوال کیا. توجہ چاہتا ہوں میں، آپ کے دماغ کے میموری کو کھولو، ان جملوں کو فٹ کرو. کسی نے آ کر کے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، حضرت دنوں میں سب سے اچھا افضل کون سا دن ہے؟ پہلی بات. دوسری بات کہی مہینوں میں کون سا افضل مہینہ ہے؟ تیسری بات کہی اعمال میں سب سے اچھے اور افضل اعمال کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، عباس چاچا، عبداللہ چاچا کے بیٹے، جو چچیرے بھائی ہوئے. فرمایا میرے دوست کان کھول کر کے سن، دنوں میں سب سے اچھا اور افضل دن جمعہ کا دن ہے. جمعہ کی فضیلت کا جو عنوان ہمارا چلا آپ نے سنا ہوگا. دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن، مہینوں میں سب سے افضل اور بہتر اچھا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ. اعمال میں سب سے اچھے اعمال 5 وقتہ نماز اپنے وقت پر ادا کیا جائے. وہ آدمی چلا گیا. 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. جا کر کے کہا میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا، جا کر کے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم تم مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے حکماء کے پاس چلے جاؤ، فقہاء کے پاس چلے جاؤ، اس سے بہتر جواب آپ کو نہیں ملے گا. ایسے الفاظ تھے. دنوں میں بہتر جمعہ کا دن کتنا اہتمام ہوتا ہے؟ ہوتا ہر جمعہ ہم آخر میں کہتے ہیں کتنا اہتمام. دیکھو جو احباب آخر میں آپ بیٹھے ہیں، اب پوچھو ان سے شروع میں کیا بات ہوئی، کوئی بتائیں گے؟ تنقید جو ہے کسی کے بارے میں تنقید نہیں کہہ رہا ہوں، درد ہوتا ہے ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. بھائی مرنا ایک دن، قبرستان میں جو لیٹے ہوئے پوچھو ان سے اگر طاقت ہو تو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. رمضان آتا ہے اس کا اہتمام نہیں، اس کے اندر اعمال نہیں. نمازوں کی جب بات آتی ہے نماز پوچھو ہی مت. بیکار کی ہم باتیں کرتے ہوئے سڑکوں کو آباد، ہوٹلوں کو آباد، دکانوں کو آباد، کبھی مسجد کو آباد نہیں کیا. لیکن حضرات صحابہ کی نظر میں کیا مقام تھا نماز کا. غرض کے شادیاں کر سکتے ہیں، تجارت اگر کوئی کرنا چاہے اس محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں، گھر لے سکتے ہیں، ایڈوانس دے سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں. جتنے کام دوسرے دنوں میں ہم کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، محرم کے مہینے میں بغیر کوئی شک و شبہ کے، بغیر کوئی وہم و گمان کے عافیت کے ساتھ میں کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا سب سے بہتر اور مقدس دن انسان کے لیے وہ ہے جن دنوں کے اندر انسان سے گناہ صادر نہ ہو. سب سے بہتر دن ہے وہ، گناہ صادر نہ ہو. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، نمازوں کی پابندی. سب سے بہتر دن. اگر آدمی 5 وقتہ نماز کا پابند ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا فجر پڑھا ظہر تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے گناہ چھوٹے معاف ہو جاتے ہیں. آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے صبح سے شام تک. ایک آدمی کے گھر کے سامنے پانی کی ایک نہر ہے، 5 مرتبہ غسل کرے، کیا وہ اس کے جسم کے اوپر گندگی رہے گی؟ پاک و صاف رہے گا. 5 وقت کی نماز کی جو پابندی کر لیں گے انسان پاک و صاف رہے گا. اس کا وہ دل خوشیوں والا دل، سعادت والا دل، برکتوں والا وہ دن ہے. اس لیے دوستو محرم کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، ایسے غلط خیالات کو چھوڑیں. جہاں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو علماء کرام آپ کو مل جائیں گے. محلے کے اندر کتنے علماء کرام ہیں، احباب، آپ جائیں وہاں سے ان کی ٹھڈی پکڑیں، ان کے دامن کو پکڑیں،
ان سے پوچھیں حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جائز ہے تو جائز کہیں گے، ناجائز ہے تو بھائی یہ نہیں کام کر سکتے، ایسا نہیں ایسا کرو، آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، علماء خدمت کریں گے آپ کی. آپ نہیں جانا چاہتے. محرم کے اندر جتنے خرافات ہو رہے ہیں، غیروں جیسے کام، میں کیا بتاؤں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. کیا ڈھول، کیا باجا، واہ! ایسا معلوم ہوتا ہے ایک کافر کا جنازہ آ رہا ہے. برا مت مانیے گا، مسلمان ہیں ہم، مسلمان کیا مسلمانیت ہے ہماری. ایسا محسوس ہوتا ایک کافر و مشرک کا جنازہ آ رہا ہے، ایسا ڈھول، ایسا باجا، حسین کے نام پر، حسین کے نام پر، علی کے نام پر. کیا ہم جواب دیں گے؟ یہ چھوٹی حرکتوں کو چھوڑو، وہاں شیطانی اڈے بنا کر قرآن حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہی کہیں گے باپ دادا نے کیا ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں. اس حالت میں ڈھول بجاتے ہوئے، باجا بجاتے ہوئے، بدعات کے کام کو انجام دیتے ہوئے، حسین کا نام لینے والا کبھی داڑھی منڈائے گا؟ حسین کا نام لے کر ناچنے والا داڑھی منڈائے گا؟ کبھی سود خور ہوگا؟ کبھی حرامی ہوگا؟ حرام کا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، داڑھی منڈا کر کے اللہ کے نبی کے دل کے اوپر استرا پھیر رہا ہے، تو عاشق کیا نعرے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، پکڑ لے، ان کے دامنوں کے پیچھے جنت ہے. جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول. پکڑ حضرت حسین کے دامن کو، پکڑ حضرت حسین کے دامن کو، پکڑ اولیاء کے دامن کو. اللہ کی قسم ان کے دامنوں کے پیچھے جنت ہے، ان کے دامنوں کے پیچھے اللہ کی رضا ہے. ان کے دامنوں سے پکڑنے سے تیری اور میری مغفرت ہے. ڈھول مت کر. یہاں دامن پکڑنے کا دعویٰ، یہاں نماز چھوڑتا ہے. حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، نہ سر پر ٹوپی، نہ اسلامی لباس. دیکھو تمہاری پیانٹ، تمہاری پتلون، تمہاری پاجامہ تختوں سے نیچے. آقا نے فرمایا حرام. حسین کا عاشق ایسا، حسین کا عاشق چہرے پر سنت ہوگی، حسین کا عاشق سر پر ٹوپی پگڑی ہوگی، حسین کا عاشق نمازی ہوگا، حسین کا عاشق جھوٹ نہیں بولے گا، حسین کا عاشق دھوکہ نہیں دے گا، حسین کا عاشق فریب نہیں کرے گا، حسین کا عاشق ہیرا پھیری نہیں کرے گا، حسین کا عاشق حرام نہیں کھائے گا، حسین کا عاشق داڑھی نہیں مڈائے گا، حسین کا عاشق اور کوئی دنیا بھر کی گندگی کے کام اور باتیں نہیں کرے گا. بننا ہو تو حسینی بنو، یزیدی مت بنو. یہ جتنے کام ہو رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر میں کہوں گا یزیدی کام ہے، حسینی کام نہیں. حسینی کام نہیں، حسینی کام نہیں ہو سکتے. یہ یزیدی کام ہے، یزیدی کام یزیدیوں کا کام ہے. جاؤ پوری دنیا سے فتویٰ لے لو، جاؤ بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں. یہ نہ سمجھو بیان ریکارڈ ہے ہمارا، کوئی انتشار مت پھیلاؤ. یہ یزیدی کام ہے. حضرت امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر کے لوگوں، اللہ کی قسم اللہ کو راضی کر لیا انہوں نے، اللہ کو راضی کیا انہوں نے. میں اور آپ شیطان کو راضی کر رہے ہیں، شیطان کو. دلہا، ایسے دلہا، ارے اہل بیت کے اوپر کیا بیتی ہوگی، کیا بیتی ہوگی. ارے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کے کہا، اے میری نانا جان، دیکھو میرے بھائی حسین کی کیا حالت ہوئی ہے. خاک مٹی ڈال رہی ہے، خاک میرے بھائی پر مٹی ڈال رہی ہے، میرے بھائی
نبی کے جسم پر گھوڑے جو ہے دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. او میرے نانا جان، دیکھو میرے بھائی حسین کو، دیکھو اہل بیت کو، کیا ہم نے سلا دیا؟ تماشا ہم نے بنا لیا، تماشا. اللہ کی قسم دوستو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں گا، ایسے بدعت کے کاموں کو چھوڑ دیجئے، خرافات کے کاموں کو چھوڑ دیجئے. اللہ کی قسم، قیامت میں اگر پکڑ لے، نہ میرا بیڑا پار ہوگا نہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. دیکھو دین کو باقی رکھنے کے لیے وہ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کٹا دیا. آج ہم غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے ڈھول باجا بجاتے ہوئے پھر رہے. اللہ کی قسم ایسا نہ کرو. ارے جن کو معلوم نہیں، کیا ہم نے دین کو سمجھا؟ کیا ہم نے شریعت کو سمجھا؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھا؟ ارے دین کے دعوے دار تو وہ تھے، نبی کے نواسے تھے. کیا ہم نے کیا ہے؟ غیروں جیسا ہم کام. اللہ کی قسم دیکھو، دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے. کیسے کیسے حالات، اس حالت میں موت آ جائے، اس حالت میں موت آ جائے. لکھ کر کے رکھ لو، ہماری نجات نہیں ہو سکتی، نجات نہیں ہو سکتی. یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں دینی کام، اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو محنت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہی مقصد ہے. ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا تو نجات نہیں ہو سکتی. یاد رکھو، جتنے خرافات کے کام، بدعات کے کام، رسم و رواج کے کام یہ جو ہو رہے ہیں گلی گلی کے اندر، حسینی کام نہیں میرے دوستو، یزیدی کام ہے، یزیدی کام. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ کام کیا حسین کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید اور یزید کی پارٹیوں نے کیا ہے. وقت کافی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں. دل کے اندر ایک درد تھا، میں نے عرض کر دیا. اگر کسی کو بات بری معلوم ہو، اللہ کے واسطے معاف کیجئے. آج آدمی ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی قبر نہیں. توبہ کر لو توبہ. شہادت امام حسین کے پس منظر کو آئندہ جمعہ عرض کروں گا، وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت اتباع سنت نصیب فرمائے. ہر قسم کے برائی سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.